ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. محترم بھائیوں، یہ الحمدللہ اس سال کے اس ماہ مبارک کی یہ بڑی تاخیرات ہے. اللہ کرے کہ یہ شب قدر ہو اور اس کے اندر ہم لوگوں کو خوب عبادت کرنے کی توفیق بھی ملے. اللہ ہماری عبادت کو قبول بھی فرمائے. 21واں پارہ اتل ما اوحی، اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں. چند آیتوں کی تفسیر اور خلاصہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اس پارے کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم بات بتلائی، وہ یہ کہ آدمی جب ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد اب وہ شیطان سے جنگ کی حالت میں رہتا ہے. تو شیطان سے جنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس دو بڑے ہتھیار ہونا ضروری ہے. شیطان جن جن راستوں سے وار کرتا ہے اس میں دو بڑے راستے ہیں، یہ شبہات کا راستہ اور ایک شہوات کا راستہ. شبہات ڈاؤٹ دین کے اندر ڈال کر کے ہے کیا کہ کوئی اتنی محنت کرنا، یہ سب بھی کیا ہو، یہ اس طرح انسان کو ڈاؤٹ میں مبتلا کرتا ہے. دوسرا شہوات، پیٹ کے شہوات کے خواہشات کے اوپر، خواہشات کے اندر دین کے اندر خواہشات کو لا کر کے اسلام کے احکامات کو چھوڑنے کی تعلیم دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے، خوب غور کرتا ہے. نوجوان اگر ہے تو بالکل اس کے دل کے اندر گھس کر کے شہوات کو بڑا بڑا کر کے ڈالتا ہے. تو یہ دو بڑے ہتھیار ہیں، دو بڑے راستے ہیں شیطان کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے یہ دو بڑے راستے ڈاؤٹس اور شہوات، یہ دونوں سے بچنے کے لیے اس پارے کے شروع میں ہمیں تعلیم دی کہ یہ دونوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے. شبہات ہمارے، ڈاؤٹس ہمارے کیسے دور ہوتے اور شہوات ہمارے کیسے کم ہوتے. اللہ نے بیان فرمایا کہ شبہات کو دور کرنے کے لیے یہ کی چیز ہے وہ علم ہے. شبہات کو دور کرنے کے لیے علم. آدمی میں جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ڈاؤٹ سے وہ بچے گا. شبہ اس کے دل میں نہیں آئیں گے، شک و شبہ وسوسے اس کے دل میں نہیں آئیں گے. اور اسی طرح سے اللہ کی عبادت شہوات کو کترتی ہے. اللہ کی عبادت میں اگر انسان زیادہ رہے گا تو شہوات اس کے اوپر غالب نہیں آئیں گے. نفسانی خواہشات کا اونچا ہونا یہ اس کے دل کے اندر نہیں آئے گا. یہ دو باتوں کو اللہ نے اس بارے کے شروع میں کرنے کا حکم دیا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو کتاب تلاوت کی، آپ کے اوپر جو کتاب بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے، یعنی کتاب کا علم حاصل کیجیے. کتاب کا علم یہ تمہارے شبہات سے دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ. واقم الصلاۃ، عبادت کیجیے، نماز پڑھیے. یہ نماز کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے تمہارے دل کے شہوات ختم ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے نوجوانوں، تمہارے پاس طاقت ہے تو شادی کر لو. شادی کرنے کی طاقت ابھی نہیں ہے تو تم کیا کرو، شادی ہونے تک تم روزہ رکھو. یہ عبادت ہے. یہ روزہ ڈھال ہے شہوات کا. نفسانی خواہشات کو مارنے کے لیے روزہ ڈھال ہے. یہ عبادت ہے جو شہوات کو ختم کرتا ہے، شہوات کو کم کرتا ہے. تو یہ دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں تعلیم دی کہ بہت سارے نوجوانوں کے اندر ڈاؤٹس زیادہ رہتے ہیں. تو ڈاؤٹس کیسے ختم ہوں گے؟ علم کے راستے پر آئیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن مجید کو پڑھیے. علم جب آئے گا قرآن کا تو آٹومیٹکلی آپ کے لیے راستہ کھلتا جائے گا، نور آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ نور بصیرت دیں گے، دل کا نور دیں گے، جس سے ساری اندھیرے پن آپ کو سمجھ میں آئیں گے، آپ چلتے رہیں گے. اور عبادات کو زیادہ سے زیادہ کرتے رہیے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شہوات سے بچائیں گے. یہ دونوں چیزیں آدمی کی استقامت کے لیے ضروری ہے. آدمی دین کے اوپر استقامت کے ساتھ چلنے کے لیے، آپ غور کریں، آدمی جب ڈاؤٹ میں آتا ہے، شبہات میں آتا ہے، اتنے زیادہ شبہات میں آ کر کے پاگل ہو جاتا ہے، اور ایسا پاگل ہوتا ہے کہ دین سے دور ہو جاتا ہے. ثابت قدمی کے لیے علم اور عبادت یہ دونوں ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتلایا. پھر فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو كانوا يعلمون.
اور What have you done for the day? Your body is laid onto a bed of dirt, mud and clay, in a hole that is cold, dark and grey, 6 feet deep only to be locked away. As your family gathers outside to pray, they say their goodbyes and cry until they can no longer. اللہ نے دنیا کی زندگی کو کھیل کود سے تشبیہ دی ہے. کھیل کود کہا ہے. کھیل کس کو کہتے ہیں؟ کھیل یہ ہے کہ آدمی کسی اہم کام کے لیے، کسی اہم کام کو کرنے کے لیے نکلے، راستے میں چند لوگوں کو دیکھے کہ وہ کھیل رہے ہیں تو یہ بھی وہاں پر کھڑے ہو کر کے دیکھنے میں لگ جائے. یہ لہو ہے کہ وہ اصل چیز کو بھول جائے اور سامنے والے کی کھیل کو دیکھنے میں لگ جائے. لہو ہے. لعب کس کو کہتے ہیں؟ لعب یہ ہے کہ آدمی اصل چیز کو سامنے رکھے اور اصل کام کرنے کو چھوڑ کر کے نکل کر کے جا رہا ہے اصل کام کرنے کے لیے. راستے میں دیکھا کہ چند لوگ کھیل رہے ہیں، ان کے ساتھ جا کر کے یہ بھی مل کر کھیلنا شروع کر دے، اصل چیز کو بھول جائے. یہ لعب ہے. ایک چھوٹی مثال کے ذریعے سے ہم سمجھیں. بچے کو باپ بلا کر کے باپ کہتا ہے کہ بیٹا یہ لسٹ دیا، یہ چیزیں تم مارکیٹ سے ابھی لانا ہے، بہت ضروری چیزیں. لسٹ کیا کیا؟ بچے نے جیب میں رکھا اور لانے کے لیے جا رہا تھا. اتنے میں راستے میں دیکھا کہ چند لوگ کھیل تماشا کر رہے ہیں. اب بچہ دیکھتے ہوئے کھڑ گیا، یہ پورا اصل جو چیز ہے وہ غافل ہو گیا. تو وہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ دی، قرآن مجید ہمیں دیا، اس کے مطابق زندگی گزارنے کا تلقین کی. اب انسان دنیا کے کھیل کود میں پڑے اور اپنی اصل چیز کو بھول جائے، عبادت کو بھول جائے، تو یہ لہو لعب ہے. دنیا کی زندگی صرف لہو لعب ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. آخرت کی زندگی یہ ہمیشہ کی زندگی. لہی الحیوان، حقیقی زندگی ہم اس کو کہتے ہیں. آخرت کی زندگی حقیقی زندگی. حقیقی اور مجازی یہ کیا ہے؟ یہ اس کی چھوٹی مثال اگر آپ سمجھنا ہو، آپ ایک بڑے آئینے کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو جائیے. آئینے کے اندر جو آپ کی تصویر دکھ رہی ہے وہ مجاز ہے، اور جو یہاں پر آپ کھڑے ہوئے یہ حقیقی ہے. تو انسان کی صورت یہ مجازی ہے اور انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان ہے. اب آئینے کے سامنے ہم جا کر کھڑے ہوتے، کھڑے ہونے کے بعد آئینے کے اندر بھی ہم نظر آتے رہتے، تو مجازی ہے وہ، اور یہ جو ہم ہے وہ حقیقی ہے. اللہ نے بیان فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا صورت کے مانند ہی ہے، ایک آئینہ ہے، اس سے زیادہ فائدہ آپ نہیں اٹھا سکتے. حقیقت آخرت ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے. جس طرح آدمی یہ حقیقت ہے، آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ میں صورت ہے، اس کی صورت ہے، وہ حقیقی نہیں ہے. حقیقی یہ ہے. تو یہ ہماری اصل زندگی آخرت کی ہے. اس کا ایک سمجھ لیجیے کہ ایک فوٹو ہے، صورت ہے یہ جو دنیا کی زندگی کی شکل میں ہم کو ملا ہے. حقیقی زندگی تو آخرت ہی کی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ تمہارے ہی نفسوں سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. تمہارے ہی نفسوں سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نکالا تاکہ تم اور وہ دونوں سکون حاصل کر سکو. پھر فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. تمہارے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مودت بھی رکھ دی، رحمت بھی رکھ دی. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ حقیقی محبت جو مرد کو عورت سے ہوتی ہے وہ زواج کے بعد ہوتی ہے، یعنی نکاح کے بعد ہوتی ہے. نکاح سے پہلے یہ محبت نہیں ہے، یہ شہوت ہے. نکاح سے پہلے جتنا بھی محبت کا دم بھرے انسان، بھائی فلاں عورت سے محبت کرتا ہوں، فلاں اس سے بہت زیادہ چاہتا ہوں، یہ سب شہوت ہے، محبت نہیں ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے من انفسکم ازواجا کہا. ازواجا کہنے کے بعد مودت کا تذکرہ فرمایا. زواج سے ہی مودت ممکن ہے، یعنی شادی کے بعد ہی محبت ہوتی ہے. شادی سے پہلے محبت نہیں ہوتی بلکہ شہوت ہوتی ہے. صرف خواہش کی وجہ سے آدمی عورت سے قریب ہوتا ہے، اس کے اندر محبت نہیں ہوتی. ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں مودت یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں اپنے بیوی کی محبت کو رکھے، یہ مودت ہے. رحمت یہ ہے کہ جب بیوی کو تکلیف ہو تو درد دل میں محسوس ہو، یہ رحمت ہے. یہ دو بھی اللہ نے نکاح شرعی کے ذریعے سے اس کے دل میں ڈالا ہے. مرد کے دل میں نکاح شرعی کے ذریعے سے یہ محبت پڑتی ہے. بیوی کی محبت مرد کے دل میں، بیوی اگر بیمار ہو جائے تو مرد کے دل میں درد، یہ شرعی نکاح ہوتا ہے تو ہی یہ درد آتا ہے. نکاح شرعی نہیں ہے، رسوم و رواج کے ساتھ اگر نکاح ہوا ہے یہ محبت آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لم تر للمتحابین مثل النکاح.
نکاح کے جیسا محبت آپ کسی میں نہیں دیکھیں گے. سب سے زیادہ محبت نکاح میں ہوتی ہے نکاح شرعی اگر ہو تو، قرآن اور حدیث کے مطابق ہو تو، ورنہ یہ لڑائی جھگڑے لفڑے ہوتے رہتے ہیں. یہ لڑائی جھگڑے ہوں تو دیکھ لینا چاہیے کہ اصل چیز کیسے ہوئی ہماری. نکاح شرعی ہوا یا رسومی ہوا، رسوم رواج کے ساتھ ہوا تو پھر بھگتنا چاہیے، لیکن شرعی نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. یہ ہماری زندگی کا دورانیہ ہے. ہماری زندگی گول گھومتی ہے کس کے پیچھے؟ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ ہی جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیتا ہے، پھر تمہیں مارتا ہے، پھر تمہیں جلاتا ہے. انسان کا دورانیہ، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. بچپن پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ مٹی سے منی کا نطفہ، یعنی مٹی کے اندر بیج بوتے ہیں تو اس سے فصل نکلتی ہے. فصل آدمی کھاتا ہے، جوان ہوتا ہے، جوان سے منی نکلتی ہے، منی پھر عورت کے رحم میں جاتی ہے، پھر اسے بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر مٹی میں چلا جاتا ہے، مٹی سے نکل کر کے مٹی میں چلا جاتا ہے. یہ انسان کی حقیقت ہے اور کچھ نہیں. یہ دورانیہ جو ہے یہ زندگی کا، اس میں عبادت کرنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا. مٹی سے نکلا پھر مٹی میں دفن ہو گیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. زمین ہی سے پیدا کیا ہم نے، پھر زمین ہی کے اندر تم کو لوٹائیں گے، قیامت کے روز اسی سے تم کو نکالا جائے گا. یہ انسان کی حقیقت اور کچھ نہیں ہے. جو دورانیہ ہے، اس دورانیہ کے اندر وقت کو غنیمت جان کر کے اللہ کی عبادت کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا مکے کے اندر ایک آدمی تھا نضر بن حارث نامی. اس کے چند لونڈیاں تھے، اس کی عورتیں تھیں، لونڈیاں خرید کر کے رکھا تھا. بڑے رقاصہ تھے، ناچتے تھے، گاتے تھے. یہ نضر بن حارث دیکھتا کہ کوئی بھی آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو کر دین کی طرف آ رہا ہو تو الگ سے اس کے لیے ایک پروگرام سیٹ کرتا. پروگرام سیٹ کر کے اپنے لونڈیوں کو، رقاصہ کو، دونوں کو بلا کر کے اس کے گھر میں جاؤ، ناچو، اس کا دل بہلاؤ، شراب پلاؤ بول کر کے بولتا. تو یہ عورتیں لونڈیاں کیا کرتی، اس کے پاس جاتی، ناچتی، گاتی، تاکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جائے، مزہ اس کو اس میں ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهُ وَالْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو گانے بجانے کو خریدتے ہیں اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اس آیت کی تشریح میں مفسرین کہتے ہیں ہر وہ کام لہو الحدیث ہے، ہر وہ کام لہو الحدیث کے اندر آتا ہے جو اسلام سے دور کرنے کے لیے انسان استعمال کرے. چاہے وہ گانا بجانا استعمال کرے، چاہے وہ ارطغرل کی بڑے بڑے کہانیاں وہ لوگوں کے سامنے پھیلائے. اسلام کی ہسٹری سے دور کرنے کے لیے، قرآن احکامات سے دور کرنے کے لیے جو بھی ناٹک آپ دیکھتے ہو سب لہو الحدیث کے اندر آتا ہے، سب گانے بجانے کے اندر آتا ہے. اس کی سزا دنیا اور آخرت کے اندر بڑی خطرناک ہے. اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا. بہت بڑے حکیم تھے، انہوں نے اپنے بچے کو نصیحت فرمائی، بہت ساری باتیں اپنے بچے کو نصیحت کی ہے. اس میں سے ایک بات انہوں نے یہ کہا کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ دنیا کے اندر بہت اچھے سے ان کے ساتھ زندگی گزارنا، اچھے سے صحبت رکھنا. مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے خوبصورت صحبت کس کی ہے؟ دنیا کے اندر سب سے خوبصورت صحبت والدین کی صحبت ہوتی ہے. بچہ آدمی کتنا بھی بڑا ہو جائے، ماں کے پاس جب جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بچہ ہوں. یہ ماں باپ ہی کی اہمیت ہے. دوسرے آپ کسی کے پاس جاؤ، ہر آدمی آپ سے جو فائدہ وہ دیکھتا ہے اسی اینگل میں آپ سے وہ بات کرے گا. بزنس مین کے پاس جائیں گے تو بزنس کے حساب سے ہی بات کرے گا، وہ زیادہ آپ سے کلوز نہیں ہوگا. اور ہر ایک دنیا کے اندر کسی بھی جس سے بھی آپ کا تعلق ہے اس سے آپ بات کرو جا کر کے، آپ کے تعلقات اس سے کیسے، اسی انداز میں اسی حد تک وہ آپ سے بات کریں گے. لیکن ماں ہی ایک ایسی ذات ہے، باپ ہی ایک ایسا آدمی ہے جو آپ کے پیٹ کا خیال کرتا ہے. اتنا ادھر ادھر پھرتا ہے، بیٹا کچھ کھایا پیٹ میں؟ کیا کھائے ہو تم؟ کیسے زندگی گزر رہی ہے تمہاری؟ یہ ماں ہی کو ہوتی ہے فکر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. سب سے بہترین صحبت دنیا میں تمہارے والدین کی صحبت ہے. یعنی وہ تمہارے اوپر قربان ہوتے ہیں، تمہارا وہ خیال کرتے ہیں. تو خیال جو کرتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. تو یہ دنیا کے اندر ماں باپ ہی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے زیادہ محبت اپنے اولاد سے کرتے ہیں. اس لیے یہ فونوں کے اندر زیادہ وقت کے بجائے ماں باپ کے پاس اپنا وقت گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. گھر کے اندر گئے تو ماں باپ کے لیے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ 5 باتیں ہیں
جس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی یہ اللہ کو معلوم ہے، دنیا کا کوئی سائنسدان اس کو بتا نہیں سکتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی کتنا ہوگی یہ اللہ کو معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں، ماؤں کے پیٹوں میں جو بچے پل رہے ہیں، یہ بچے بڑے ہونے کے بعد اچھے ہوں گے خراب ہوں گے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان کل کیا کمائے گا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ پھر وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس زمین پر انسان مرے گا کب مرے گا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ 5 باتوں کا علم کسی کو معلوم نہیں ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد مومنوں کی خاص صفت اللہ نے بتلائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو، مومنوں کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، تہجد کے وقت میں رات میں ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے شوق میں، جہنم کے خوف میں یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ یہ مومن، خاص مومن کی پہچان بتلائی گئی، اور یہ اللہ کے محبوب بندوں کی پہچان بتائی گئی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے رحمان کے خاص بندے، ان کی ایک عادت کیا ہے، راتوں کو سجدے میں کاٹتے ہیں، عبادت میں کاٹتے ہیں، قیام میں کاٹتے ہیں۔ تو یہ مومن کی خاص صفت ہے کہ راتوں میں ان کے پہلو زمین پہ، ان کے بستر پہ نہیں لگتے، بلکہ اٹھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں آرام اور رات کی نیند کو صرف محبوب کے لیے ہی چھوڑا جا سکتا ہے، قربان کیا جا سکتا ہے اس کے لیے جو سب سے زیادہ ہمارے دل میں محبوب ہو۔ ماں ہے، دن بھر کام کرتی ہے، اور چھوٹا بچہ ہے، رات میں جب سو جاتی ہے، تھکی ہاری سو جاتی ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہوا، 12 بج گئے، 1 بج گیا، اتنے میں بچے کو پریشانی ہوئی، کوئی بخار آئے، رو رہا ہے، ایسے موقع پر بھی اٹھتی ہے اس کے لیے اور اس کو سہلاتی ہے۔ یہ خود جاگتی رہتی ہے اس کے آرام کے لیے، کیونکہ وہ اس کو محبوب ہے۔ دن بھر محنت کرنے کے باوجود رات میں بھی جاگتی ہے بچے کے لیے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آرام اور رات کی نیند کو صرف محبوب کے لیے ہی قربان کیا جا سکتا ہے۔ اب یاد رکھ لیں، جو مومن بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نزدیک اتنا محبوب ہے کہ اللہ کے لیے یہ راتوں کی نیند کو قربان کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، ایک آدمی کے لیے آپ رات میں جاگے، اس کو معلوم ہوا کہ رات پر آپ کا کام میں بیٹھ کر کے کر رہا تھا، تو آپ کا احسان وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ پروردگار کے لیے اگر ہم رات میں جا کر کے عبادت کریں تو اللہ کیسے بھولے گا؟ ایک انسان کی یہ خصلت ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے، انسان سے تو کئی درجے بڑا ہے خالق ہمارا، وہ کیسے بھولے گا؟ انسان کو چاہیے کہ خوب اللہ کی محبت میں راتوں میں اٹھ کر کے عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ راتوں کی عبادت سے روزی کا ذریعہ لمبا کر دیتے ہیں، روزی اس کی بڑھا دیتے ہیں۔ مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا کہنا، رات میں تہجد، یہ قیام اللیل، یہ تراویح، سب ایک ہی نماز ہے، یعنی یہ تہجد کی نماز کا تذکرہ کرنے کے بعد رزق کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ روزی بڑھانے کا بہترین ذریعہ نماز تہجد ہے۔ روزی بڑھانے کا بہترین ذریعہ نماز تہجد ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ روزی ہماری بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ خوب روزی دے ہمیں، تو نماز تہجد کا اہتمام کریں، رات میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرے، خوب دیں گے اللہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کے فوراً بعد کا ٹکڑا ہے، تو اس سے ہی مفسرین استدلال کرتے ہیں کہ اللہ خوب روزی دیں گے نماز تہجد سے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہا گیا، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ مفسرین کہتے ہیں مخلوق میں سب سے بہترین آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق میں سب سے بہترین آدمی، ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تو عام لوگوں کو تقوی کی کتنی ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی جو سب سے بڑے متقی ہیں، ان کو اللہ حکم دے کر کے آرڈر دے رہا ہے کہ آپ تقوی اختیار کرو، تو پھر عام لوگوں کو تقوی کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ کسی بھی آدمی کے جسم کے اندر 2 دل نہیں رکھے، کسی بھی آدمی کے پیٹ میں، کسی بھی آدمی کے جسم میں دو دل نہیں رکھے، 2 دل نہیں بنائے اللہ تعالیٰ۔ یہ اصل میں یہ ایک منافق کے بارے میں، یہ آیت کریمہ ایک مشرک کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ وہ کیا کہتا تھا کہ میں اسلام کو بھی مانتا ہوں اور میں دوسروں کو بھی مانتا ہوں، دوسرے خداؤں کو بھی مانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یا تو اللہ کی محبت دل میں ہونی چاہیے یا تو غیر اللہ کی محبت دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت دل میں ہو تو غیر اللہ کی محبت نہیں بیٹھتی، جب غیر اللہ کی محبت ہے دل میں تو اللہ کی محبت نہیں رہتی۔ تو اس نے کہا کہ 2 دل ہے میرے پاس، ایک دل میں اللہ کی محبت رکھتا ہوں، ایک دل میں
दूसरे हमारे बुतों की मोहब्बत रखता हूं, इस तरह कहा था। अल्लाह ताला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, अल्लाह ताला ने किसी आदमी के पेट में, किसी आदमी के जिस्म में दो दिल नहीं रखी, एक ही दिल अल्लाह ने रखा है। यहां पर देखें, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि कहा, रजुल आदमी को कहते हैं। किसी भी आदमी के दिल में, किसी भी आदमी के जिस्म में अल्लाह ने दो दिल नहीं रखे। आदमी, मर्द आदमी का तस्करा हुआ, औरत का तस्करा नहीं हुआ, क्योंकि औरत को दो दिल होते हैं, औरत के अंदर दो दिल होते हैं। जब वो हामिला होती है, बच्चा पूरा तैयार हो जाता है, तो बच्चे का एक दिल और उसका एक दिल। इसलिए अल्लाह ताला ने रजुल कहा, आदमी कहा, औरत नहीं कहा, क्योंकि मर्द आदमी के दो दिल नहीं होते जिस्म में, एक ही दिल होता है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की वजाहत फरमाई कि दुनिया में काफिर भी जीता है, मुसलमान भी जीता है। उसी जमीन से पीकी हुई फसल ये भी खाता है, वो भी खाता है, यही पानी ये भी पीता है, वो भी पीता है, सब बराबर है। लेकिन एंडिंग इनका अलग हो जाता है। जो खाता है वो भी वही खाता है, जैसा ये रहता है वैसा ये भी रहता है। दोनों के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है रहन सहन में, जीने में, लेकिन ये दोनों के अंदर एंडिंग में फर्क हो जाता है। वो जहन्नम में चला जाता है, ये जन्नत में चला जाता है। देखो, अंजाम के एतबार से दोनों का मामला अलग है, लेकिन रहन सहन के एतबार से दोनों का मामला एक है। अगर कोई बोले अजाब आता है, हम लोग अगर काफिर हैं, अल्लाह को मानते नहीं है, अल्लाह ताला हमारे ऊपर गुस्से में है इसलिए अजाब नाजिल करता है, वो अजाब तुमको भी तो आता है, मोमिन हजरात को भी आता है ना अजाब। सिर्फ हमारे ऊपर अजाब आए, तुम लोग बच जाओ, तो ये कुछ माना है कि अल्लाह हमसे नाराज है। जब अजाब आता है तो अजाब पे तुम भी आते हो, हम कैसे समझेंगे कि अल्लाह सिर्फ हम पर ही नाराज है? तो उसका जवाब अल्लाह ने दिया, ठीक है, रहन सहन के एतबार से तुम सब मिलकर के है ना, तो दुनिया में जब अजाब आता है तो दोनों को एक जैसा आता है, लेकिन एंडिंग फर्क हो जाता है। अंजाम तुम्हारा जहन्नम और इनका जन्नत। अल्लाह ने फरमाया, फाम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फहुम फी रौदतिन युहबरून, जन्नत के अंदर होंगे जन्नत नेक लोग, ईमान ला करके अमल करने वाले। व अम्मल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन लोगों ने इनकार किया हमारी आयतों का, वो क्या करेंगे? व लिक़ाइल आखिरह, आखिरत के दिन का इनकार किया, फउलाइका, ये जहन्नम के अंदर जाएंगे, उसी में वो हाजिर किए जाएंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने एंडिंग का देखा। असल चीज एंडिंग को है, अंजाम को देखिए। आप शुरुआत को देखते हैं, दरमियान को देखते हैं, अंजाम को देखिए। अंजाम हमेशा के लिए राहत और सुकून मोमिन के लिए, हमेशा के लिए जहन्नम और अजाब काफिर के लिए। ये कितना बड़ा अंजाम। आदमी, दो रास्ते हैं, एक रास्ता बहुत ज्यादा फूलों वाला रास्ता है, लेकिन मंजिल उसकी अंगार है। ये रास्ता थोड़े कांटेदार रास्ता है, मंजिल उसकी आलीशान है। अब अकलमंद रास्ते को देखेगा, मंजिल को देखेगा। अकलमंद आदमी रास्ते को देखेगा, मंजिल को देखेगा। अरे भाई, ये रास्ता बड़ा अच्छा है, इसमें चल जाएंगे बोल के जाएगा तो रुकेगा कहां? अंगार है, जहन्नम है उसकी मंजिल। तो इसलिए एक मोमिन को चाहिए कि रास्ते के कांटों को ना देखे। मोमिन का रास्ता पुरखतर रास्ता है, लेकिन उसका अंजाम बहुत अच्छा है, जन्नत है उसका अंजाम। ये जो रास्ता जाके जहां एंडिंग होता है वो जन्नत है। काफिर का रास्ता बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उसका अंजाम जहन्नम है। तो रास्ते से धोखा ना खाए, उसका रास्ता कितना अच्छा है। फ्रेश होने सुबह में 8 बजे उठता है, नमाजों की कोई फिक्र नहीं है उसको, ऐसा हलाल हराम की क्या भी तमीज नहीं है, जो चाहे वो करता है। अल्लाह के नबी ने कह दिया कि ये मोमिन के लिए दुनिया खैद खाना है, बार बार जगह जगह पर इसके लिए रूल है, लेकिन काफिर के लिए बहुत कोई रूल नहीं है। काफिर के लिए तो बहुत आजादी है यहाँ पर, मोमिन के लिए कैद खाना। क़यामत के रोज मोमिन के लिए आजादी, काफिर के लिए खतरनाक कैद खाना। इब्न क़य्यिम कहते हैं कि 2 कैद खाने हैं, किसी एक से गुजरना ही है। या के कैद खाने को कबूल कर लो, वहां आजाद हो जाओगे, यहां आजादी इख्तियार करोगे तो वहां कैद खाने में फंस जाओगे। जहन्नम का कैद खाना खतरनाक है। 2 कैद खाने में से किसी से एक में गुजरना ही है हमको। यहीं का कबूल कर लेंगे, 40 साल 50 साल जिंदगी क्या है, हमेशा के लिए आजादी है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सारे इंसानों को नसीहत फरमाई, कहा या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, लोगों अल्लाह से डरो। वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही, उस दिन से डरो जिस दिन बेटा बाप को काम नहीं आएगा, बाप बेटे को काम नहीं आएगा, सब अपना अपना तौर पर फिरते रहेंगे। वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैय्या इन्न वअदल्लाहि हक़, याद रखो अल्लाह का ये वादा है, क़यामत का दिन कायम होगा, हिसाब किताब होगा, जन्नत है जहन्नम है, ये अल्लाह का वादा सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाल दे। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, ये शैतान तुम्हें धोखे में न डाल दे, शैतान तुम्हें धोखे में न डाल दे। दुनिया की जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको देख करके तुम धोखे में ना पड़ जाओ। असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, ये सारी चीजें हक है।
नसीहत अल्लाह कर रहे हैं कि याद रखो ये हमारी नसीहत है, अमल करो। दुनिया अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए बहुत खूबसूरत बनाई है, वो एक खतरा, समंदर के मुकाबले में एक खतरा पानी है, और पूरा समंदर ये आखिरत है। वो आखिरत को तुम तरजीह दो दुनिया के अंदर, दुनिया ये खतरे पानी को तुम तरजीह दोगे तो उतनी बड़ी आखिरत तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने ये तस्वीर बतलाया। फिर कहा, कभी आपने देखा कि जहर और मुकव्वी ग़िज़ा दोनों बराबर हो सकते हैं? एक तरफ जहर है और दूसरी तरफ बादाम पिस्ता है। बादाम पिस्ता ये मुकव्वी ग़िज़ा है, आदमी को ताकत देने के ड्राई फ्रूट है। तो ये मुकव्वी ग़िज़ा और जहर ये दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या ये दोनों का असर एक जैसा होगा? अगर कोई आदमी बादाम खाता है तो उसको ताकत आती है, पिस्ता खाता है ताकत आती है, तो वही ताकत के गरज से वो जहर खाया तो वो जिएगा? कि मैं जहर खाता हूं ताकि मुझे ताकत आए, तो क्या वो जिएगा? बादाम और अखरोट पिस्ता इसका एक अलग असर है, और जहर और मारने वाली चीजें इसका एक अलग असर है। हर एक का असर है। बादाम खाएंगे तो ताकत आएगी, बादाम का असर, और जहर खाएंगे तो मर जाएंगे, जहर का असर। अल्लाह ताला ने यही बात बतलाई कि जब दुनिया की चीजों में आप असर को मानते हो तो फिर आखिरत में तुम ऐसा कैसा समझ सकते हो कि एक मोमिन और एक काफिर दोनों को बराबर कर दिया जाएगा? काफिर का मामला अलग है और मोमिन का मामला अलग है। अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिका ला यस्तवून अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फलहुम जन्नातुल मावा नुज़ुलन बिमा कानू यामलून व अम्मल्लज़ीना फसकू फमावाहुमुन नार कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा उईदू फीहा व क़ील लहुम ज़ूक़ू अज़ाबन नारि अल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून। अल्लाह कहते हैं कि हम मोमिन को फासिक के जैसा, गुनहगार के जैसा नहीं रखेंगे। मोमिन कौन है? मुकव्वी ग़िज़ा खाने वाला है, ताकत देंगे हम उसको, जन्नत देंगे हम उसको। और ये काफिर, ये जहर खाने वाला, जहर पीने वाले के मानिंदे, वो मरेगा, जहन्नम के अंदर हो जाएगा। ये दोनों का मामला एक जैसा नहीं होगा। इसलिए काफिर की हशालगी को और उसके एंजॉयमेंट को देख करके दिल के अंदर उसके जैसा रहने की आरज़ू नहीं करनी चाहिए। उसका मामला अलग है, हमारा मामला अलग है। ये वक्ती तौर पर कैद खाने में है हम, हमेशा के लिए बाद में आजादी है हमारी, और ये वक्ती तौर पर आजादी है, हमेशा के लिए वो कैद खाने में जाने वाला है। भला उससे हमको क्या लेना देना? हमारा हिसाब किताब अलग है, हमारा सिस्टम अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा तौर तरीका अलग है। उसकी मुशाबाहत देख करके उसके जैसा रहने की कोशिश करना बेवकूफी है, बेवकूफी है। हमारा सारा निजाम अलग है, इस्लाम का सारा निजाम अलग है। काफिर से मैच नहीं खाता। अगर काफिर से मैच खाने का होता, मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान, उनकी दुश्मनी लोग क्यों करते? उनसे दुश्मनी क्यों करते? सिस्टम पर ना मानने की वजह से। एक बात मैं आपको बताता हूं, सुनिए। आज पूरी दुनिया इस्लामी ममालिक के ऊपर कुत्तों की तरह पड़ी हुई है, और सारे लोग आज गैर मुस्लिम सब एक होकर के मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सब मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों पे असर भी हो रहा है उसका। बहुत सारे मुस्लिम लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफें भी पहुंच रही है गैरों की तरफ से। क्यों पहुंच रही है? असल ये लोग मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने की क्यों सोच रहे हैं, और मुसलमानों को जैसा वो प्लान डाल रहे हैं वैसा तकलीफ क्यों हो रही है, वैसा नुकसान क्यों हो रहा है? आप गौर करें। इस्लाम एक अजीम सिस्टम का नाम है। इस्लाम एक अजीम सिस्टम का नाम है। इस्लाम के अलावा जितने भी मजाहिब है, ये सारे मजाहिब के आंखों में इस्लाम की दुश्मनी है, इस्लाम वाले चुपते हैं। चुनाचे अगर कोई आदमी अपने आप को मुसलमान कहता है तो सारे गैर उसको वो सिस्टम के हिसाब से देखते हैं, दुश्मनी के हिसाब से ही देखते हैं उसको कि हमारा दुश्मन है। और ये इस सिस्टम पर रह करके, इस सिस्टम पर अमल करे बगैर उन लोगों के सिस्टम पर अमल करता है, उन लोगों के सिस्टम पर अमल करता है। अब जाहिर में देखो, अल्लाह जितने भी गैर लोग हैं, ये सारे लोगों की दुश्मनी इसके ऊपर आ रही है। तो दुश्मनी आ रही है, इस्लाम पर अमल करने की वजह से नुकसान नहीं होना ना, अल्लाह ताला बचाएंगे। चूंकि अंदर ये इस्लाम वाला नहीं है, अल्लाह की मदद नहीं है। अब ये पूरे दुश्मन इसको मारना चाह रहे, तकलीफ हो जा रही, नुकसान हो जा रहा। क्यों? इसलिए कि ये उसको जिस आंखों से देख रहे हैं, हकीकत में ये अंदर वो आंखों वाला नहीं है। यानी लोग इसको देख रहे हैं कि इस्लाम के सिस्टम पर अमल करता है, इसलिए इसको नुकसान पहुंचाना, बोल के नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब ये लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, पहले ऐसे चलता आ रहा है, लेकिन वहां जाने के बाद नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह उनका हामी होता है, अल्लाह उनका मददगार होता है सिस्टम पर अमल करने वालों में। अब अल्लाह ताला की मदद नहीं है क्योंकि वो सिस्टम पर अमल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नाम रख लिए, बड़ा नाम। एक छोटी मिसाल आपको दूं,
कारों के अंदर एक बहुत बड़ी कार है, बेंजी कार, उसका नाम रख लिया, कोई खटारा कार चलाए, खटारा कार को बोले कि वो नाम है, वो नाम की फैसिलिटी ये कार में आएगी। आज मुसलमानों का ईमान बस ऐसे ही है, अमली तौर पर बिल्कुल खटारा है, नाम बड़े इस्लाम के सिस्टम का नाम रख लिए। ये बड़े सिस्टम के नाम पर अल्लाह की मदद आने का, ये सारी दुश्मनियां कुछ नहीं कर सकती उसको, अगर अल्लाह की मदद रहे तो। अल्लाह की मदद नहीं है, क्यों? इसलिए कि उस सिस्टम पर उसका अमल नहीं है। सिस्टम पर अमल ना होने की वजह से इस बात को अल्फाज नहीं है हमारे पास बोलने के लिए, थोड़ा गौर से आपको समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। मेरे भाइयों, हकीकत में आज हमारे इस्लाम की कमजोरी गैरों से तकलीफ का बाइस बन रही है। गैर जो हमको तकलीफ पहुंचा रहे हैं हमारा इस्लाम में परफेक्ट ना होने की वजह से। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात बतलाई, जंग अहज़ाब का मौका, 10,000 से ज्यादा काफिर लोग ऐसे मौके पर घिर गए। चंद सहाबा इकराम सारे के सारे काफिर घेर लिए गए, खंदकी खोदी गई। जब काफिर मुसलमानों ने गैरों के लश्कर को देखा, काफिरों के लश्कर को, तो घबराए नहीं, बल्कि क्या बोले कि ये हादा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ अल्लाहु व रसूलुहु, यही इसी चीज का अल्लाह ने वादा किया है हमसे। अल्लाह ताला इतना खुश हुआ सहाबा इकराम से। इनके बारे में अल्लाह कहते हैं, मिनल मोमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि, लोगों में कुछ ऐसे मोमिन हैं जो अल्लाह से इन्होंने वादा किया उसको पूरा किया। बात तो मुंतजिर है अल्लाह के रास्ते में कब जंग होगी, मर जाएंगे बोल करके। ये सहाबा इकराम की फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला इनके गुनाहों को माफ कर दिया है। मोमिन आदमी हालात कितने भी खतरनाक आए, ईमान अपने दिल से जाने ना दे। यह सहाबा इकराम का खासा था। इस बारे के अंदर और बहुत सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने बताई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जब तक ये दुनिया फानी में जिंदा रखे, कुरान मजीद को पढ़कर समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को और हमारे इबादत को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुनिया के अंदर अपने जान के, अपने माल की हिफाजत फरमाए। जब हमारा खातिमा हो तो बिल खैर हो। अल्लाह वबाई अमराज से हम सब की हिफाजत फरमाए, और जो लोग इसमें मुब्तला हुए हैं अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए, आमीन। रमजान और मुबारक के आखिरी अशरे की मुनासबत से इमाम काबा शेख शुरैम ये सारे दुनिया के लोगों के महबूब हैं। इमाम शुरैम काबतुल्लाह के इमाम सारे दुनिया के लोगों के महबूब हैं, सिर्फ कुरान मजीद से मोहब्बत की वजह से। कुरान मजीद की तफसीर, कुरान मजीद की क़िराअत उनकी सबसे बड़ी हॉबी है। उन्होंने हमेशा वो तफसीर में नुकात पेश करते हैं, बहुत जबरदस्त होते हैं। अब ये सारे लोगों को एक पैगाम दिया आखिरी अशरे के मुतालिक। इमाम काबा कहते हैं कि हर रात 1 रुपया खर्च करने की आदत डालो। ये 10 रोज में हर रात 1 रुपया कम से कम खर्च करने की आदत डालो। जिस दिन लैलतुल कदर होगी वो 1 रुपए की खैरात 80 पर 3 साल 4 महीने की खैरात के बराबर हो जाएगी। हर रोज 1-1 रुपया कम से कम। तो जिस दिन लैलतुल कदर होगी उस दिन की इबादत क्या है, 1000 महीनों से बेहतर है। तो 80 पर 3 साल 4 महीने आप खैरात करें जैसा, उतना सवाब आपको मिलेगा। फिर कहते हैं कि हर रात कम से कम 2 रकात नमाज पढ़ने की कोशिश करो। जिस दिन लैलतुल कदर होगी 80 पर 3 साल आप नमाज पढ़ने का सवाब पा जाएंगे। फिर कहते हैं कि हर रोज रात में 3 मरतबा कम से कम सूरतुल इखलास पढ़ो। ये तिहाई कुरान के बराबर है। सूरतुल इखलास 3 मरतबा पढ़ेंगे तो ये कुरान पढ़ने का सवाब है। तो इस तरह 3 मरतबा सूरह इखलास हर रोज रात में पढ़ो। जिस दिन लैलतुल कदर होगी तो 80 पर 3 साल 4 महीने पूरा कुरान पढ़ने का सवाब आपको मिलेगा। तो कितनी नुकात और कितनी बेहतरीन बात इन्होंने पेश की। बिल्कुल छोटा अमल है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इसकी जजा बहुत ज्यादा दिए हैं। इसका हम एहतमाम करें। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सच्ची तौफीक अता फरमाए, और इस रात के अंदर बहुत ज्यादा इबादत और रोजगार करके अल्लाह ताला को राजी करने के अल्लाह की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।